بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات یہ ایک شبہ لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے کہ آخر تقلید کیوں کی جائے کسی کی بات کو صرف اس بنا پر کہ وہ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز حرام ہے، آخر اس کی بات کو کیوں تسلیم کیا جائے۔ اور اس کے ضمن میں یہ افراد لوگوں کے ہاں شبہ پیدا کرنے کے لیے سورہ مبارکہ زخرف کی آیت نمبر 23 کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس میں خداوند متعال نے حکم دیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید اور پیروی نہ کی جائے۔ تو حقیقت میں یہ افراد جو یہ شبہ پیدا کرتے ہیں وہ در حقیقت تقلید کے معنی اور مفہوم سے آشنائی نہیں رکھتے۔ یعنی تقلید کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مجتہد کا قول اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ایک مستقل قول ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کے بارے میں کہے تم اس کو انجام دو اور مجتہد کہے کہ تم اس کام کو انجام نہ دو۔ بالیقین اس قسم کی تقلید بدعت اور حرام ہے اور کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن ہماری مراد تقلید سے یہ نہیں ہے، بلکہ تقلید سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی اتباع کرنا کہ جس نے پوری عمر احکامات خداوندی کو حاصل کرنے میں صرف کر دیا ہے اور جس کے حصول کا تمام تر منبع روایات اور احادیث معصومین اور کتاب خداوندی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے شخص کی پیروی کرنا اور اس کی تقلید کرنا نہ یہ کہ صرف جائز نہیں بلکہ ائمہ معصومین کا دستور بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جس طرح امام باقر علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ ابان ابن تغلب کی پیروی کی جائے اور خود ابان کو بھی حکم دیا کہ مسجد نبی میں بیٹھ کر میری جانب سے فتویٰ دیا کرو۔ تو بس جو سورہ مبارکہ زخرف کی آیت کا جو حوالہ پیش کیا جاتا ہے یا تو اولاً اس سے مراد کفار کی تقلید ہوگی کہ جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، یا اس سے مراد اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنا ہے جو کہ ہمارے ہاں بھی یہ روش کسی طور بھی موجود نہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے آباء و اجداد کی پیروی ہرگز نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ فقط اس کے قول کی اتباع کرتا ہے کہ جس کا قول بالآخر جا کر احادیث معصومین علیہ السلام اور کتاب خداوندی پر منتہی ہوتا ہے، اور اسی کو تقلید کہتے ہیں اور اسی کو صحیح معنوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرنا کہتے ہیں۔ اسی کو صحیح معنوں میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرنا کہتے ہیں۔